کو خط لکھتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اس میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں، امام خمینی اپنے فرزند احمد خمینی کو لکھتے ہیں، فرزندم با قرآن ان بزرگ کتاب معرفت آشنا شو. میرے بیٹے، قرآن جو معرفت کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس کتاب سے آشنا ہو جاؤ. معرفت کی سب سے بڑی کتاب کون ہے؟ یہی قرآن ہے. کہا بیٹے اس قرآن سے آشنا ہو جاؤ. اگرچہ با قراءت آن، چاہے اس قرآن کی تلاوت ہی کے ذریعے مگر قرآن سے آشنا ہو جاؤ. وراہی از آن بسوئی محبوب باز کن، اس قرآن کے ذریعے اپنے محبوب، اپنے خالق، اپنے خدا کی معرفت کا ایک دروازہ، ایک راستہ کھولو. یہی تلاوت قرآن معرفت کا دروازہ کھولے گی. یہی قرآن کی تلاوت اس قرآن کو سمجھنے کی، اس قرآن کو نازل کرنے والے خالق اور خدا کی معرفت کا دروازہ کھولے گی. پھر فرماتے ہیں وَتَصَوُّرْ نَكُنْ، کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ قرآت بدون معرفت اثری نہ دارد. غور سے سنیے گا جنہوں نے مجھے سوال کیا، جنہوں نے سوال نہیں کیا ہے. یہ قرآن کا، ہمارے زمانے میں قرآن کا سب سے بڑا خدمت گزار، ہمارے زمانے میں قرآن کا سب سے بڑا خدمت گزار. کیوں؟ اس قرآن کے خدمت گزار نے ایک ایسی حکومت قائم کی جس حکومت میں قرآنی اصول اپنائے گئے ہیں. تو امام فرماتے ہیں، امام خمینی، وَتَصَوُّرْ نَكُنْ، بیٹے احمد کبھی گمان بھی نہ کرنا قراءت بدون معرفت اثری نہ دارد، کہ قرآن کی کیا معرفت کے بغیر اس کی تلاوت کا کوئی اثر نہیں ہے. کہ ان از وسوسہ شیطان، یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے اس کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہماری صدی کا سب سے بڑا انقلابی انسان کہہ رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ انسان اس بہانے قرآن کی تلاوت چھوڑے کہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے قرآن سے دوری اختیار کرے، مجھے عربی لینگویج نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے قرآن کو پڑھنا چھوڑے، اپنے سے دور کرے کہ میں جس قرآن کو پڑھتا ہوں، جن آیات کو پڑھتا ہوں، جس سورے کو پڑھتا ہوں، جس پیج اور جس صفحے کو پڑھتا ہوں، مجھے تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نہیں، عام کتابوں میں اور قرآن میں فرق ہے. عام کتابوں میں قرآن کا ایک ہی فائدہ نہیں ہے، ہزاروں قسم کے فائدے ہیں جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے. امام فرماتے ہیں گمان بھی نہ کرنا کہ قرآن کی تلاوت بغیر معرفت کے کوئی اثر نہیں ہے. ان وسوسہ شیطان، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. آخر ان کتاب از طرف محبوب اس برائی تو و برائی ہمکس، یہ کتاب انسان تمہارے اور تمام انسانوں کے محبوب خدا کی طرف سے ہے، تمہارے لیے اور پوری بشریت کے لیے. یہ قرآن کیا ہے؟ محبوب کی طرف سے. وہ محبوب کون ہے؟ وہ محبوب خدا کی ذات ہے. آخر ان کتاب از طرف محبوب اس برائی تو برائے ہمکس ونامی محبوب اس، اگر عاشق و محب مفاد آن را نداند. اور محبوب کا خط محبوب ہوتا ہے چاہے عاشق کو اس خط میں لکھے ہوئے مطالب کی سمجھ ہو یا نہ ہو. انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی کون سی ذات ہے؟ خدا کی ذات ہے. انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی کون سی ذات ہے؟ خدا کی ذات ہے. خدا نے جب بھی قرآن کا کوئی نیا چیپٹر شروع کیا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس خدا کی طرف سے ہیں جو انسانوں کے حق میں سب سے زیادہ رحیم و مہربان ہے نا؟ سب سے زیادہ رحیم و مہربان ہے. اور انسانوں کے لیے سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ خدا کی ذات ہے. محبوب بالذات، محبوب بالذات کون ہے؟ خدا کی ذات ہے. لہذا امام فرماتے ہیں نام محبوب محبوب ہے، محبوب کا خط محبوب ہے.
چاہے عاشق کو اور محب کو اس خط کے اندر جو لکھا ہوا وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. وبا ان انگیزہ حب محبوب کہ کمال مطلوب بس سراغت آید و شاید دستت بگیرد. پھر امام کہتے ہیں، امام خمینی کہتے ہیں شاید اس طرح جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے محبوب کی محبت جو انسان کے لیے ایک کمال ہے وہ تمہارے دل میں آ جائے اور یہی محبت تمہارا ہاتھ تھامے گی. یہ خدا کی محبت جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے انسان کے، جوان کے، بیٹی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، یہی محبت انسان کی دستگیری کرتی ہے، یہی محبت انسان کا کیا ہاتھ تھامتی ہے. ماں اگر در تمام لحظات عمر، امام خمینی فرماتے ہیں. اچھا میں نے بارہ یہاں کہا، علماء نے بھی یہاں کے علماء نے کہا، جب ہم امام خمینی کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں امام خمینی 13ویں امام ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 12 اماموں کے غلام ہیں. کتنا گمراہ کیا گیا لوگوں کو اسی نام پر. الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالنے والوں نے. جو 2 رکعت کا امام ہوتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں بھائی امام صاحب آج نہیں آئے ہیں، امام صاحب آج نہیں آیا. کوئی اعتراض نہیں کرتا بھائی امام کیوں کہتے ہیں 2 رکعت کے نماز پڑھنے والے کو. سب لوگ بھائی ہم جب امام کہتے ہیں یعنی 2 رکعت کی پیشوائی کرنے والے کو ہم امام کہتے ہیں. جب معصومین کو چھوڑ کر ہم کسی کو امام کہتے ہیں یعنی امام کی غیبت میں امام کی جانشینی کی ذمہ داری نبھانے والے کو ہم امام کہتے ہیں. تو امام خمینی کہتے ہیں ماں اگر تمام لحظات عمر بشکرانہ ان کی قرآن کتاب ماس، اگر ہم زندگی بھر اس بات کے لیے خالق کا شکرانہ بجا لائے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، وبس سجدہ رویم اور سجدے میں جائے از عہدہ برن یوم دین، تب بھی ہم قرآن جو ہماری کتاب ہے اس کے شکرانے کا کیا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے اہل بیت علیہم السلام کی سیرت میں، یہی وجہ ہے اہل بیت علیہم السلام کی سیرت میں خود قرآن کی تلاوت ایک اہم اصول تھا ان کی سیرت کا، ان کی طرز زندگی کا. جب ہم اہل بیت کے طرز زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جب ہم اہل بیت کے لائف سٹائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اہل بیت کے طرز زندگی میں، اہل بیت کے لائف سٹائل میں ایک اہم طرز اور ایک اہم سٹائل یہ تھا کہ وہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس قدر شیرین آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. جب لوگ اماموں کے گھر سے نکلتے تھے، امام باقر اور امام سجاد کے بارے میں ہیں کہ امام اس قدر شیرین آواز میں، میٹھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو لوگ امام کے دروازوں سے نکلتے تھے، گزرتے تھے، وہ رک جاتے تھے. ان کے شانوں پر بوجھ ہوتا تھا، ان کے سر پر پانی ہوتا تھا، وہ رک جاتے تھے، بھول جاتے تھے ہمارے شانوں پر کیا بوجھ ہے. اس قدر شیرین اور میٹھی آواز میں امام سجاد اور امام باقر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. بی بی زہرا کھانا پکاتے وقت بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور چکی پیستے وقت بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی. سلمان کہتے میرے زہرا کے گھر سے گزر ہوتا تھا تو زہرا کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. اقبال نے وہ کہا نا، وہ مشہور اقبال کا شعر کہ آن ادب پروردے صبر و رضا، آسیا گرداں و لب قرآن سرا. وہ صبر و رضا کے ماحول میں پلنے والی بیوی جب چکی پیستی تھی تو چکی چلاتے وقت لب قرآن سرا، ان کے ہونٹوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. اس لیے میں نے کل لیڈیز کے کلاس میں کہا کہ وہ کھانا جو قرآن کی تلاوت کے سائے میں تیار کیا جائے اس کھانے کا بچوں پر الگ اثر ہوگا، وہ کھانا جو گانے اور نغموں کے سائے میں پکایا جائے اس کھانے کا اثر بچوں پر کچھ ہوگا. وہ کھانا جو ناپاک سین دیکھتے ہوئے، ناپاک منظر دیکھتے ہوئے کوئی بہن پکائے، ایک نگاہ موبائل کی طرف ہو اور ایک ہاتھ کیا برتن کی طرف ہو. میں نے کل لیڈیز سے کہا، بہنوں سے کہا، بیٹیوں سے کہا، اس میں برتن کے جلنے کے ساتھ ساتھ نسلوں کے جلنے کا بھی خطرہ ہے.
نہیں سمجھا آپ نے. برتن کے جلنے کے ساتھ ساتھ نسلوں کے جلنے کا، نسلوں کی تباہی کا بھی خطرہ ہے، نسلوں کی تباہی کا بھی خطرہ ہے. اس لیے بی بی زہرا کہتی تھی حبب الی من دنیاکم ثلاث، اس تمہاری دنیا میں 3 چیزیں میری سب سے پسندیدہ چیز ہیں. شیعہ کون ہے؟ جس کی لائق اہل بیت کی لائق ہو، جس کی پسند اہل بیت کی لائق ہو. شیعہ عورت کون ہے؟ جس کی پسند زہرا کی پسند ہو. شیعہ بیٹی کون ہے؟ جس کی پسند زہرا کی پسند ہو. شیعہ بیٹی کون ہے؟ جو یہ دیکھے زہرا کیا لائق کرتی تھی اس کو لائق کرے. شیعہ یہ نہیں دیکھ سکتا ہے فلمی دنیا میں، کرکٹ کی دنیا میں، سیلیبریٹیز کی دنیا میں کون کیا لائق کرتا وہ لائق کرے. نہیں نہیں، شیعہ کی نگاہیں اہل بیت کی طرف ہوتی ہے اور اہل بیت کے غلاموں کی طرف ہوتی ہے. بیوی فرماتی تمہاری دنیا میں 3 چیزیں میری بہت زیادہ پسند ہے. ایک، الانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا. کون سکھائے گا راہ خدا میں خرچ کرنا؟ بی بی اور اولاد بی بی زہرا کے علاوہ کون سکھا سکتا ہے؟ کون سکھا سکتا ہے؟ وَتِلَاوَتَ کتابیں. اور دوسری چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، خالق کی کتاب کی تلاوت مجھے بہت زیادہ پسند ہے. یہ جو حسین شب عاشورہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نا، اور تلاوت جس کے بارے میں ہم نے کل گفتگو کی، مہلت مانگ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے، یہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ یہ ماں اور والدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کا اثر ہے. ماں کی لائق، ماں کی پسند بچوں کی پسند بن جاتی ہے. وہ بھوکا پیاسا فرزند زہرا پانی کی تلاش میں نہیں بلکہ قرآن پڑھنے کے لیے مہلت کی تلاش میں. ارجع الیہم فإن استطعت ان تؤخرهم الی غدوہ نصلی لربنا اللیلہ فإنہ یعلم، خدا جانتا ہے، انی احب الصلاۃ وتلاوت کتاب، مجھے قرآن سے محبت ہے، مجھے نمازوں سے محبت ہے اور قرآن خدا کی خالق. تیسری چیز بھی فرماتی ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، تیسری چیز جو دنیا میں مجھے پسند ہے وہ اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی طرف نگاہ کرنا مجھے پسند ہے. کیوں؟